بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، مرزا محمد علی جیلمی کے خلاف جو فتاوی جات دیے گئے ان کے بارے میں آج ہم گفتگو سٹارٹ کر رہے ہیں۔ ہم چند ایپیسوڈ میں یہ بات کلیئر کریں گے کہ جو اس کے خلاف فتاوی جات ہیں، فتویٰ کے لحاظ سے ان کا جو مقام جو مرتبہ ہے وہ اہل علم پر واضح ہے۔ ان میں سے ایک فتویٰ جو کہ تمام لوگ جانتے ہیں، چل رہا ہے سوشل میڈیا پر بھی، وہ ہے مفکر اسلام عظیم ادبی اسکالر حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب۔ علمی لحاظ سے ان کا قد کاٹ الحمدللہ بہت بڑا ہے۔ ان کا فتویٰ آپ بھی پڑھیں، میں نے پڑھا، اس کے اندر جو چیزیں بیان ہوئیں ان کو میں ڈسکس کرتا ہوں۔ فتویٰ کے اندر فتویٰ کے اصولوں کے مطابق سب سے پہلے سوال کو واضح کیا گیا ہے، اس بات کو کلیئر کیا گیا ہے کہ کتنی نشستوں میں کس کس موقع پر محمد علی مرزا نے یہ الفاظ اور یہ جملے بولے اور خاص طور پر وہ لفظ بولا، اس کے لحاظ سے 295C اس پر لگایا گیا۔ فتویٰ کے شروع کے اندر آپ دیکھیں تو اس کو 5 نشستوں کے اندر اس نے بولا اور وہ 5 کی 5 نشستیں ڈیٹیل کے ساتھ فتویٰ میں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی نشست اس نے اپنی اکیڈمی کے اندر یہ گستاخانے جملے بولے، فتویٰ کے اندر یہ موجود ہے، فتویٰ سامنے آپ کے لگا بھی دیا جائے گا سکرین پر، آپ اسے دیکھیں۔ دوسرے نمبر پر اس نے شیان محمود کے ساتھ جو پوڈ کاسٹ کیا، اس نشست کے اندر یہ اس نے لفظ بولے، یہ بھی فتویٰ کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ تیسرے نمبر پر میاں عمران ارشد کے ساتھ جو پوڈ کاسٹ ہوا، اس کے اندر یہ لفظ پھر اس نے دہرائے، یہ اس کی تیسری نشست تھی۔ چوتھی نشست آن لائن سوال و جواب کی نشست ہو رہی تھی، تو اس میں محمد علی جیلمی نے یہ لفظ پھر دہرائے۔ اور 5ویں نشست وہ ہے جو اس نے وضاحتی بیان دیا، اس میں پھر اس نے یہ لفظ دہرائے اور یہاں تو اس نے انجیل کا حوالہ بھی دیا۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ یہ اس کے الفاظ منوان جو ویڈیو کے اندر تھے ان کو ریٹن فارم میں لکھا گیا ہے، اور یہ فتوے کا سب سے بنیادی حصہ ہے جو واضح طور پر اس سوال کو واضح کرنے کے لیے ان نشستوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ یہ کمال ہے فتویٰ دینے کے لحاظ سے کہ کوئی کسی قسم کا ابہام نہ رہے۔ یہ نہیں ہے کہ باقی فتووں کی طرح مبہم سوال، مبہم جواب، مبہم شخصیات، تو یہ فتویٰ دینے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ الحمدللہ اس فتویٰ کے اندر یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے۔ پھر جو اس کے متنازع الفاظ ہیں ان کا حکم بیان کرنے سے پہلے کیا بیان کیا گیا؟ آداب رسالت کی حساسیت کا معاملہ قرآن و سنت کی روشنی میں، کہ پہلے پتہ تو چلے ہم کیوں یہ کہہ رہے ہیں، بار بار کیوں اتنا زور لگایا جا رہا ہے کہ محمد علی مرزا جو ہے وہ گستاخ رسول ہے، 295C کا مجرم ہے۔ حساسیت کو بیان کیا گیا، اس میں قرآن مجید کی آیات کو بیان کیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ دوسری آیت لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، سورہ نور کی 63 نمبر آیت کو ذکر کیا گیا۔ اور پھر یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 ذکر کی گئی ہے۔ یہ اس لیے کہ حساسیت دیکھو کتنی ہے، نبی علیہ السلام کے مقام و مرتبہ کو سامنے رکھیں، ان آیات کو پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ کتنا حساس معاملہ ہے۔ کیوں اس طریقے سے علماء کرام اس بات پہ اتنا زور لگا رہے ہیں، کوئی ذاتی دشمنی کہاں پر ہے؟ اور پھر یہاں پر قرآن مجید کی آیات کے بعد حدیث مبارکہ ذکر کی گئی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ الفاظ ایسے بولتا ہے کہ اللہ سخت ناراض ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ بھی حساسیت ہے کہ بولنے میں ایسے لفظ بولے جا سکتے ہیں، اور پھر ان الفاظ کے اوپر ڈٹ جانا، یہی تو گستاخی ہوتی ہے۔ پھر یہ کرنے کے بعد فتویٰ کے اندر آگے دیکھیں، فقہائے امت کی تصریحات کو ذکر کیا گیا ہے کہ فقہائے امت نے ناموس رسالت کو کس طریقے سے بیان کیا ہے۔ اس میں بھی انہوں نے بڑے خوبصورت انداز سے تقریباً 8 فقہائے کرام، علماء کرام، محدثین کی عبارات کو ذکر کیا ہے۔ محمد بن سخنون، ابو مصعب، امام ابو العباس، امام قسطلانی، امام محمد رضا، قاضی عبد المعالی اور شاہ عنایت قادری،
قاضی ایاز مالکی، ان کی عبارات کو ذکر کیا ہے کہ جو گستاخی کرنے والا شخص ہے وہ کتنا بڑا مجرم ہے اور اس کی سزا کیا ہے۔ یہ تصریح کرنے کے بعد پھر آگے اس کے اصل حکم کو بیان کیا گیا ہے، جس کو ہم کل انشاءاللہ ایپیسوڈ میں بیان کریں گے۔ اور یہاں فتویٰ کے اندر ایک ایسی چیز بھی ہے کہ جو ناظرین کو میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ اسی ڈسکشن کے درمیان فتویٰ کے اندر مفکر اسلام ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب لکھتے ہیں، کچھ لوگوں نے نبی علیہ السلام کے بارے میں بات کی، اور جب وحی کے ذریعے اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ السلام کو واضح کر دیا کہ یہ کیا بات کر رہے تھے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں سے پوچھا۔ قرآن کے اندر یہ ذکر ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، کہ جب انہوں نے بات کی کہ یہ کہاں پہ جنگ پہ ہمیں لے جا رہی ہے، کیسے جیتیں گے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہ تم کیسی گفتگو کر رہے ہو؟ تو اس پر اللہ پاک نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی کہ اے محبوب اگر آپ ان سے سوال کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات کہی تو وہ کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ اے محبوب فرما دیجئے کیا اللہ کی آیات کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کیا تم مذاق کرتے ہو؟ تمہاری کوئی معذرت قبول نہیں ہے۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، تم لوگوں نے کفر کیا ہے ایمان کے بعد۔ یہاں میں غامدی، حسن الیاس اور باقی تمام حضرات کو مخاطب کر کے کہتا ہوں جو کہتے ہیں کہ ایمان کے بعد میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ گستاخی رسول کرے گا۔ یہاں قرآن میں ہے قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد تم لوگوں نے کفر کیا کیونکہ تم نے ناموس رسالت پر حملہ کیا ہے۔ اب یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ ایمان کے بعد بھی گستاخی کیوں کر سکتا ہے؟ میرے بھائیو، یہ قرآن و سنت کا پیغام ہے۔ یہ ابھی میں نے فتویٰ کا وہ ابتدائیہ بیان کر دیا ہے، باقی انشاءاللہ میں آگے بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ علماء حق کا سایہ ہم پر تادیر قائم دائم فرمائے، جو کسی بھی مسئلے کی ہر جزی کو بیان کرتے ہیں اور ہر مسئلے کو واضح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مسئلے میں بھی لوگوں کو راہ راست پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کئی اینکر ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں جو لگے ہوئے ہیں اپنی قبر کی فکر کیے بغیر۔ قبر میں جیلمی نے نہیں آنا، قبر میں محمد عربی نے تشریف لانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ناموس رسالت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔